پوری دنیا میں روزانہ ان گنت لوگ فراڈ کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے۔ کبھی سادہ لوگوں کو میسج کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی انعام جیت گئے ہیں، اور کبھی گھر کی بیل بجا کر واشنگ پاؤڈر خریدنے کے بدلے گاڑی دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح ہمارے ملک میں بھی مختلف اسکیم کے ذریعے ہمیں لوٹا جاتا ہے اور لوگوں سے پیسے لے کر ہر مہینے بھاری منافع دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ دراصل ان لوگوں کے پیسوں سے ہی کچھ منافع دیتے ہیں، اور جب کافی زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ فراڈی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کو ایک ایسے ہی حیرت انگیز فراڈ کے متعلق بتائیں گے جس نے ایک ای میل کے ذریعے آسانی سے پورے بینک کو لوٹ لیا، جس سے یہ بینک تباہ ہو گیا تھا، اور یہ بینکنگ کی تاریخ کا تیسرا بڑا فراڈ تھا۔ یہ کہانی 1995 میں نائجیریا سے شروع ہوتی ہے۔ ایمنول نے یونین بینک آف نائجیریا میں ڈائریکٹر تھا، اور اس کے پاس بینک میں کام کرنے کا بہت زیادہ تجربہ تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ شریف دکھنے والا آدمی کتنا بڑا فراڈ کرنے جا رہا ہے۔ اور ان دنوں پال نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر تھا۔ ایمنول نے پال بن کر، یعنی نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر بن کر، برازیل میں ایک ای میل بھیجی، اور اس آدمی کا نام نیلسن تھا۔ یہ آدمی بھی بینک میں کام کرتا تھا اور برازیل کے بینک آف نوریسٹے کا ڈائریکٹر تھا۔ ایمنول نے اس ای میل میں نیلسن کو بتایا کہ وہ نائجیریا کے سینٹرل بینک کا گورنر ہے اور اس کے پاس نیلسن کے لیے ایک پلان موجود ہے۔ اس نے اس ای میل میں لکھا کہ نائجیریا کی حکومت نائجیریا کے کیپٹل ابوجا میں ایک نیا ایئرپورٹ بنا رہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ برازیل کا یہ بینک اس ایئرپورٹ میں پیسے انویسٹ کرے۔ اور اس نے اس ای میل میں یہ بھی لکھا کہ اگر نیلسن نے بینک کے ایئرپورٹ میں پیسے انویسٹ کیے تو نیلسن کو $1 کروڑ کا کمیشن ملے گا۔ ان دنوں ای میل کا استعمال زیادہ نہیں تھا۔ ایمنول نے ویسے ہی ایک بینکر تھا، اور اس نے ای میل کو اتنے ہی آسان طریقے سے لکھا کہ نیلسن جو خود ایک بینک کا ڈائریکٹر تھا فوراً اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن دراصل وہ $1 کروڑ کا کمیشن تھا جس کی لالچ نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً ایمنول کو ای میل کا رپلائی کر دیا اور اس ایئرپورٹ میں پیسے انویسٹ کرنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ ایمنول کا پلان کامیاب ہو گیا تھا، اور اگلے 3 سال یہ لوگ ای میل کے ذریعے اور کبھی کبھی فون کے ذریعے دوسرے سے بات کرتے رہے۔ ایمنول کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی اس کی ٹیم میں شامل تھے۔ دراصل ایسا کوئی ایئرپورٹ بن ہی نہیں رہا تھا، لیکن نیلسن اتنا لالچی ہو گیا تھا کہ اس نے یہ بات کسی کو بتانے کی زحمت بھی گوارا نہ کی، اور اگلے 3 سال ایمنول کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا۔ یہ بات یقین کرنا بھی مشکل ہے کہ اس ای میل پر یقین کر کے اتنے بڑے بینک کے ڈائریکٹر نے 1995 سے 1998 تک ایمنول کو اپنے بینک کے $282 ملین ٹرانسفر کر دیے، یعنی $24 کروڑ۔ یہ سارے پیسے ایک آئرلینڈ لینڈ کے ایک بینک میں ٹرانسفر کیے گئے تھے، اور ایمنول نے اس ای میل کے ذریعے بینکنگ کی تاریخ کا تیسرا بڑا فراڈ کیا۔ یہ آج کے دور میں بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس دور میں یہ اتنی زیادہ رقم تھی کہ برازیل کے بینک کا آدھا کیپٹل بنتا تھا۔ ایمنول اس کے بعد غائب ہو گیا۔ یہ اس بینک کے لیے اتنا بڑا نقصان تھا کہ بینک تباہی کے قریب پہنچ گیا، اور 1998 میں برازیل کے اس واقعے پر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تو پتہ چلا کہ اس بینک کا ڈائریکٹر نیلسن اور کچھ سینئر ملازم اس ای میل کے ذریعے بیوقوف بن چکے ہیں، اور نائجیریا کے کیپٹل میں ایئرپورٹ بن رہا تھا، نہ ہی نائجیریا کے سینٹرل بینک کے گورنر نے ان 3 سالوں میں نیلسن کو کوئی ای میل بھیجی تھی۔ ایمنول کو پکڑنے کے لیے برازیل، نائجیریا، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کی پولیس نے مل کر ایمنول کو کافی عرصے بعد گرفتار کر لیا، اور آج بھی اس دنیا میں لوگوں کو نائجیریا کی ای میل بھیجی جاتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ نائجیریا میں ایک بہت بڑا بزنس مین اپنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ نائجیریا میں پرنس کو شادی کے لیے کوئی لڑکی چاہیے۔ یہ فراڈ لوگ ہر سال کروڑوں ڈالر دنیا بھر سے لوٹ رہے ہیں، اور یہی کچھ ہمارے ملک کا بھی ہے، بس یہاں واردات کا طریقہ مختلف ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔